بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو ہے صرف بہائی میں ہم سلسلہ یہ چل رہا تھا، گردانوں کا بیان چل رہا تھا۔ اس میں ہم نے ماضی کی گردان پڑھی، پھر ماضی مجہول کی پڑھی، پھر مضارع معروف، پھر مضارع مجہول کی گردان پڑھی، اور پھر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی گردان پڑھی، اور باقی اب سب گردانوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ایک نئی گردان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، صرف کبیر فعل جہد معلوم۔ اب فعل جہد معلوم یعنی فعل منفی نفی جہد بلم معروف، نفی جہد بلم یعنی لم کے ذریعہ یا حروف جوازم جو ہیں ان کے ذریعے جو ہوتی ہے نفی، وہ اس کو کہتے ہیں نفی، اور معلوم کا مطلب معروف، یعنی یہ جو ہوگی منفی معروف ہوگی۔ اب یہ جو ہے ایک ہوتی ہے کہ مضارع پر لا داخل کر دیتے ہیں تو مضارع منفی بن جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں مضارع کا معنی جو ہے مستقبل کا ہی ہوا کرتا ہے۔ لا یضرب کہیں گے تو وہ نہیں مارے گا یا مارتا ہے، لیکن یہ جو نفی ہوتی ہے نفی جہت بلم یعنی لم کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ مضارع پر داخل ہو کر کے اس مضارع کو زمانے ماضی کے معنی میں، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں اس مضارع پر داخل ہو کر یہ اس مضارع کا معنی ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے، ماضی منفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ عمل یہ رہتا ہے کہ مضارع کے آخر میں جو ہے جزم کرتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی اس کی گردان کے بھی 14 صیغے ہیں۔ گردان ہے لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ تو دیکھیے کہ یضرب مارتا تھا، مارے گا، لیکن لم لگا اس پر تو اس نے معنی کیا کیا، اس نہیں مارا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے آخر میں فعل مضارع جو مرفوع تھا اس کو جزم دیا۔ اسی طرح دیکھیں لم یضربا، لم یضربا نہیں مارا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لم یضربو نہیں مارا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ یاد رکھیں کہ نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے یہ، اور جو ہے آخر سے حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے۔ تو جس کے آخر میں حرف علت رہے گا اس کے حرف علت کو گرا دے گا، جیسے لم یدعو ہے تو لم یدعو ہو جاتا ہے، اور اگر نون اعرابی رہتا ہے تو گر جاتا ہے، جیسے یضربون تھا تو یہاں پر اب لم کی وجہ سے نون گر گیا۔ تو لم یضربو نہیں مارا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لم تضرب نہیں مارا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لم تضربا نہیں مارا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لم یضربنا نہیں مارا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ خاص طور سے آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ جو ہے دو صیغوں میں عمل کچھ نہیں کرتا، صیغہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں مبنی ہیں، اور گویا کہ 12 صیغوں کے اندر اس کا عمل ہوتا ہے اور 2 صیغوں کے اندر اس کا عمل نہیں ہوتا۔ تو 2 صیغہ اپنی حالت پر برقرار رکھتے ہیں، یضربنا اور تضربنا۔ آگے ہے لم تضرب نہیں مارا تجھ ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لم تضربا نہیں مارا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لم تضربو نہیں مارا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لم تضربی نہیں مارا تجھ ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لم تضربا نہیں مارا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لم تضربنا نہیں مارا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ تو دیکھیں لم تضربنا اور لم یضربنا ان میں نون برقرار ہے، اس میں کچھ عمل نہیں ہوا، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں صیغے مبنی، ان میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ لم اضرب نہیں مارا میں ایک مرد یا عورت نے، صیغہ واحد متکلم مذکر اور مؤنث، واحد متکلم اور مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لم نضرب نہیں مارا ہم سب مرد یا عورتوں نے، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث، یہ معروف کی گردان ہے، یعنی ماضی نفی جہد بلم منفی معروف۔
نفی جہت بلم معروف ہے، یہ معروف کی گردان ہے، اور اس کے اندر آپ یاد یہ رکھیں کہ 7 سیغوں کے آگے 7 سیغوں سے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر و غائب و حاضر، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، تو یہ 7 سیغ ہو گئے، اور 5 سیغوں کے آخر میں جزم کرتا ہے۔ 5 سیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، اور اگر ان کے آخر میں نون اعرابی ہو، حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی گردان ہوئی، فرماتے ہیں ماضی معلوم و مجہول کی طرح فعل نفی جہت مجہول کے بھی 14 سیغے آتے ہیں۔ ہم مجہول کی گردان یہاں سے کر رہے ہیں، اور مجہول کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، پیچھے بیان کیا، مجہول جہالت سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نہ جانا ہوا، گویا کہ اس کے فاعل کو جانا نہیں جاتا، اس لیے اسے مجہول کہتے ہیں۔ صرف کبیر فعل جہت مجہول گردان ہے لم یضرب، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، سیغا واحد مذکر غائب، عمل دونوں کا وہی رہے گا لفظی اعتبار سے، یعنی لفظ یعنی جس طرح لم معروف میں جزم کرتا تھا ایسی اس میں جزم کرے گا، جس طرح معروف میں 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا تھا ایسی یہاں بھی گرائے گا، اور معنی جو ہوا پہلے وہاں معروف کا ہوتا تھا یہاں مجہول کا ہوگا۔ لم یضرب، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، سیغا واحد مذکر غائب، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کے 2 عمل ہیں، ایک لفظی عمل ایک معنوی عمل۔ لفظی عمل تو یہ ہے کہ اسے جو ہے اس میں جو ہے مضارع پر جو ہے آخر میں جزم کرتا ہے اور حرف علت گرا دیتا ہے، اور معنوی عمل یہ ہے کہ ماضی کو یہ مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، سیغا واحد مذکر غائب، حاشیہ دیکھ لیں یہاں پہلے، جہد بفتح جیم، جہد بفتح عین و سکون ہا، جہد، جہد اس کا لغوی معنی انکار کرنا، اصطلاحاً اس سے مراد یہ زمانے ماضی میں کسی کام کی نفی کرنا۔ لم یضرب نہیں مارا گیا، لم یضربا نہیں مارے گئے وہ 2 مرد، سیغا تثنیہ مذکر غائب، لم یضربو نہیں مارے گئے وہ سب مرد، سیغا جمع مذکر غائب، لم تضرب نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، سیغا واحد مؤنث غائب، لم تضربا نہیں ماری گئی وہ 2 عورتیں، سیغا تثنیہ مؤنث غائب، لم یضربنا نہیں ماری گئی وہ سب عورتیں، سیغا جمع مؤنث غائب، اس میں عمل نہیں ہوگا اس کا۔ لم تضرب نہیں مارا گیا تو ایک مرد، سیغا واحد مذکر حاضر، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لفظاً عمل نہیں ہے لیکن معنوی عمل ہے، کیونکہ زمانے ماضی میں اس کا معنی ہو رہا ہے۔ لم تضربا نہیں مارے گئے تم 2 مرد، سیغا تثنیہ مذکر حاضر، لم تضربو نہیں مارے گئے تم سب مرد، سیغا جمع مذکر حاضر، لم تضربی یہاں پر بھی واحد مؤنث حاضر کا سیغا، اس کے آخر سے بھی نون اعرابی گر گیا، اصل تھا تضربینا، نہیں ماری گئی تو ایک عورت، سیغا واحد مؤنث حاضر، لم تضربا یہاں پر نون گر گیا، اصل تھا تضربان، نہیں ماری گئی تم 2 عورتیں، سیغا تثنیہ مؤنث حاضر، اور لم تضربنا نہیں ماری گئیں تم سب عورتیں، سیغا جمع مؤنث حاضر، لم اضرب نہیں مارا گیا میں ایک مرد یا عورت، سیغا واحد متکلم مذکر و مؤنث، لم نضرب نہیں مارے گئے ہم سب مرد یا عورتیں، سیغا جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یہ 2 گردانیں ہوئی آپ کے سامنے، نفی جہت بلم منفی معروف، نفی جہت بلم منفی مجہول۔ اب یہاں سے جو ہے یہ فرماتے ہیں نوٹ، ماضی معلوم کی طرح فعل نفی معلوم کے بھی 14 سیغے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے اس کے سیغے پڑھے ایسے ہی اب فعل مضارع جس طرح آپ نے پڑھی پیچھے گردانیں، فعل مضارع کی گردان، مضارع معروف مضارع مجہول، اب مضارع پر لا کو داخل کر دیں تو ایسی صورت میں مضارع منفی معروف مضارع منفی مجہول بن جاتی ہے۔ اب اس کا جو ہے معنی جو ہے ہوتا تو مستقبل کا ہی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پہلے مثبت کا معنی ہوتا تھا لا کے داخل ہونے سے پہلے، اب ایسی صورت میں اس کا معنی جو ہو جائے گا وہ منفی کا ہو جائے گا۔ لا جو ہے جس طرح سے عمل لا جو ہوتا ہے لفظ میں کوئی فرق، لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، یضربو کے لا جیسا لا کے داخل ہونے صرف معنوی عمل معنی میں جو ہے تبدیلی ہو جائے گی، لیکن لفظ کے اعتبار سے فعل مضارع معروف فعل مضارع مجہول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو آپ کے اگر پہلے گردان یاد کر لی ہیں مضارع معروف مضارع مجہول کی، تو صرف آپ لا بڑھا کر کے بھی اس کی گردانیں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
دیکھیں یہاں پر صرف کبیر فعل نفی معلوم یعنی فعل نفی معروف، لا یضرب نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ تو دیکھیں یضرب پہلے بھی یضرب تھا اور اب بھی یضرب ہے، کوئی لفظی فرق نہیں ہوا، صرف معنوی فرق ہو گیا، پہلے مثبت کا معنی تھا اب جو ہے منفی کا معنی ہو گیا۔ لا یضربان نہیں مارتے ہیں یہی نہیں ماریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لا یضربون نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ آگے بڑھنے سے پہلے حاشیہ اس کا پڑھ لیں۔ فعل نفی یہاں پر آیا اوپر ایک نمبر حاشیہ، فعل نفی وہ فعل جو زمان حال یا استقبال میں کسی کام کے نہ پائے جانے پر دلالت کرے، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ فائدہ، نفی مضارع کے لیے ما اور لا دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ مضارع کی نفی اگر ہم کریں تو اس کے لیے ما بھی استعمال کرتے ہیں، ما یفعلو بھی استعمال کرتے ہیں اور لا یفعلو کا بھی استعمال کرتے ہیں، مگر لفظ لا کا بنسبت ما کے مضارع پر آنا کثیر ہے، یعنی ما جو ہے زیادہ تر یہ ماضی پر آتا ہے اور لا کا دخول جو ہوتا ہے مضارع پر کثرت سے ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے مصنف نے لا کی گردان پیش کی، کیونکہ لا جو ہے کثرت سے داخل ہوتا ہے، مگر لفظ لا کا بنسبت ماضی کے مضارع پر آنا کثیر ہے، اسی لیے اکثر کتب میں صرف لا کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، صرف لا کی مثال ذکر کی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ نے لا کی مثال یہاں پیش ہے۔ اب دیکھیں لا تضربو نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لا تضربان نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لا یضربنا نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا تضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تضربان نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لا تضربون نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تضربین نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لا تضربان نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لا تضربنا نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ لا اضرب نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ لا نضرب نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم سب مرد یا عورت، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یہ گردان ہوئی، آپ نے دیکھا اس کے اندر لفظ کے اعتبار سے کوئی تبدیل نہیں، جو پہلے جس طرح مضارع مثبت تھا ایسے ہی رہا، صرف معنوی لفظی معنی کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہو گئی، معنی میں فرق ہو گیا اس کے۔ اور خاص طور سے آپ کو یہ درخواست ہے کہ اگر جو اس کو دیکھنے والے چینل کو جو طلبہ ابتدائی طلبہ ہیں وہ خاص طور پہ گردانوں پہ بہت زیادہ زور دیں، گردانوں کے معنی ذہن میں رکھ لیں کہ کس لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے، حاضر میں کیا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ گردانوں کے بغیر آپ چل نہیں پائیں گے آگے، اور آپ کو کہیں جملے بنانے ہیں عربی میں تو آپ کو یہ ضرور محنت پڑے گی اس کی، کون سا جملے کے لیے ہمیں کون سا صیغہ استعمال کرنا ہوگا، پھر آپ کو خوب پریکٹس کریں، خود اپنے پاس سے جملے بنائیں، ان جملوں کو بنا کر کے لفظ بنائیں، میں کھاتا ہوں تو اس کے بنائیں، میں پیتا ہوں، میں جاتا ہوں، ہم کرتے ہیں، اس طرح سے لفظ لے کر کے ان کی خوب مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پر منفی معروف کی گردان ہوئی، اب یہاں منفی مجہول کے بیان کر رہے ہیں۔ ماضی معلوم کی طرح فعل نفی مجہول کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب مجہول کی گردان فرما رہے ہیں صرف کبیر فعل نفی مجہول۔ لا یضرب نہیں مارا جاتا یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لا یضربان نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لا یضربون نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لا تضرب نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لا تضربان نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لا یضربن نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا تضرب نہیں مارا جاتا یا نہیں مارا جائے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تضربان نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔
لا تضربون نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر. لا تضربین نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر. لا تضربان نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. لا تضربنا نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر. لا اضرب نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث. لا نضرب نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے ہم سب مرد یا عورتیں صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث. یہ آپ کے سامنے دو گردانیں ہو گئی. نفی جہد نفی تاکید نفی کی ہو گئی فعل مضارع منفی معروف فعل مضارع منفی مجہول. خاص طور سے آپ نے دیکھا کہ سارے صیغے وہی ہیں. لفظ کے اعتبار سے آپ نے ایک بار جو گردان یاد کر لی مضارع معروف کی مجہول کی وہ آپ کو یہ بھی یاد رہے گی آسانی سے. اور ان کے اندر جو ترجمے ہیں وہ آپ طور پہ خاص طور سے دیکھ لیں اس کے اندر. اور آگے جو ہے اب یہاں سے ایک گردان بیان کر رہے ہیں. وہ گردان ہے کہ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ آپ گردانوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ نفی جہد آپ نے دیکھا وہاں لم کا استعمال ہوا تو حروف جازمہ اصل اعتبار سے 5 ہیں. لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ. تو زیادہ تر جو ہے ہماری کتابوں کے اندر صرف کی لم لگا کر کے مضارع پر نفی ماضی منفی بناتے ہیں اسے. لیکن اگر اس کے علاوہ دوسرے بھی آپ استعمال کریں گے تو وہ بھی یہی عمل کریں گے. وہ بھی اس کو معنی میں منفی کے معنی میں کر دیں گے جو 4 اور ہیں لم لم لام امر لا نہیں ان شرطیہ. لیکن زیادہ تر لم کا استعمال کرتے ہیں اس لیے لم کی گردان پیش کی گئی. اب یہاں سے جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں فعل مضارع نفی تاکید بلند یعنی نفی تاکید مضارع مؤکد بلند لن کے ذریعے جو نفی تاکید ہوتی ہے نفی کی جو تاکید ہوتی ہے اس کی گردان پیش کر رہے ہیں. اور لن جب داخل ہوتا ہے مضارع پر تو اس کا جو لفظی عمل ہوتا ہے وہ لفظی عمل تو یہ کرے گا کہ مضارع کے آخر سے مضارع مرفوع ہوگا تو اس کو منصوب نصب دے گا. آخر سے مضارع میں نصب دے گا. اور 7 صیغوں سے جس طرح سے نفی میں جہد بلم میں لم جو ہے 7 صیغوں سے اعرابی گرا رہا تھا ایسی یہ بھی گرائے گا. اور 2 صیغوں میں یہ بھی کچھ عمل نہیں کرے گا. اور معنوی عمل جو ہوگا اس کا لن کا یہ ہوگا کہ یہ جو ہے مضارع کو پہلے 2 معنی پائے جاتے ہیں اس کے اندر موجودہ یا آئندہ. اب صرف لن داخل ہو جائے گا تو اب اس کا جو معنی ہوگا وہ صرف مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا. تو آپ اس گردان کو دیکھ لیں اس کی بھی 2 گردانیں ہوں گی معروف اور مجہول. فرماتے ہیں صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد با لن ناصبہ یعنی لن ناصبہ کے ذریعے تاکید فعل نفی معروف کی. اب یہ لن کے ذریعے ہوگا تو یہ جو ہے فعل مضارع پہلے مرفوع تھا تو لم نے کیا کیا لم نے یہ کیا تھا کہ فعل مضارع کو جزم دے دیا تھا لم آخری ویسے. اب یہ جو ہوگا فعل مضارع کو نصب دے گا. 5 صیغوں میں نصب دکھے گا اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا. اب دیکھیں لن یضربا ہرگز نہیں مارے یا ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. دیکھیے زمان مستقبل میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہرگز کا ترجمہ ہوتا ہے. گویا کہ تاکید ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے نہیں مارے گا اور اس میں ہرگز نہیں مارے گا تو یہ ایک طرح سے تاکید ہو جاتی ہے لن کے ذریعے. اور یہ بھی جو ہیں 4 حروف ہیں لن ان لن کئی زن تو ان کے بھی جو ہیں یہ بھی عمل یہی کرتے ہیں اس طرح سے لفظی طور پر. تو لن کا استعمال زیادہ تو ہوتا ہے اس لیے لن کے ذریعے مثال پیش کی گئی. لن ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. دوسری بات یہ کہ لن ان لن کئی زن تو لن جو ہے یہ جو ہے نفی کا معنی کرتا ہے. باقی کے جو ہے معنوں میں تبدیلی ہے. ان کا معنی ان لن کئی زن کئی کا معنی جو ہے سببیت وغیرہ کا معنی ہوتا ہے تاکہ کا معنی ہوتا ہے. تو لن کا معنی نفی کا ہوتا ہے اس لیے لن کو یہاں پر خاص طور پر ادا کرتے ہیں. ہاں لفظ کے اعتبار سے سب یہی عمل کرتے ہیں کہ لفظ جو ہیں وہ نصبی کرتے ہیں. ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب. لن یضربا ہرگز نہ مارے یا نہیں ماریں گے وہ 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائب. لن یضربو دیکھیں یہاں پر بھی تثنیہ لن یضربا ینضربان تھا نون گرا دیا اور لن یضربونا یضربونا تھا یہاں پر بھی نون گر گیا.
جو 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر و غائب حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، ان 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے لن کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ ہرگز نہیں نہ ماریں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب۔ لن تضربا ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لن تضربا ہرگز نہ ماریں یا نہیں ماریں گی وہ 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لن یضربنا ہرگز نہ ماریں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب۔ گردان تقریباً سیم وہی ہے، آپ کو لن کا داخل کر دینا ہے، اور جس طرح لم میں عمل کیا اس نے لفظی طور پر، وہاں بس فرق یہ تھا کہ وہ جزم کر رہا تھا اور یہ نصب کرے گا۔ 7 صیغوں سے وہ نون اعرابی گرا رہا تھا، ایسے یہ بھی گرائے گا، اور 2 صیغوں میں وہ عمل کچھ نہیں کرتا تھا، ایسے یہ بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ لن تضربا ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لن تضربا ہرگز نہ مارو یا نہیں مارو گے تم 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لن تضربو ہرگز نہ مارو یا نہیں مارو گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لن تضربی ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس کے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ لن تضربا ہرگز نہ مارو یا نہیں مارو گی تم 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لن تضربنا ہرگز نہ مارو یا نہیں مارو گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اس میں کچھ عمل نہیں کیا اس نے کیونکہ یہ مبنی ہے، 2 صیغوں میں عمل کچھ نہیں کرتا۔ لن اضرب یہاں جو ہے یہ جو لن اضرب ہے یہ درست نہیں ہے، لن اضربہ ہوگا، یہ جزم نہیں ہوگا کیونکہ لن جو ہے یہاں نصب کرتا ہے۔ آپ نے اوپر والی مثالوں میں دیکھ بھی رہے ہیں لن یضربہ، تو یہاں پر جو جزم لکھا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہوگا لن اضربہ لن نضربہ۔ ہرگز نہ ماروں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد یا عورت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ لن نضربہ ہرگز نہ ماریں یا نہیں ماریں گے ہم سب مرد یا عورت صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یہ معروف کی گردان ہوئی۔ اب اس کی مجہول کی گردان دیکھیں۔ مجہول میں بھی معنی کو آپ معلوم ہی ہے کہ معنی جو ہے اس کا یہاں لکھتے بھی ہیں، اور باقی جو ہے لفظ اور لفظ کے اعتبار سے وہی عمل ہوگا، ان کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں، صرف کبیر فعل نفی مجہول مؤکد بلن ناصبہ۔ لن یضربا لن یضربا یہاں جو لکھا اوپر میں لن یضربا ہوگا، اور یہ یہاں پر جزم درست نہیں ہے بلکہ نصب ہوگا، با پہ زبر آئے گا۔ لن یضربا ہرگز نہ مارا جائے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب۔ لن یضربا ہرگز نہ مارے جائیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لن یضربو ہرگز نہ مارے جائیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب۔ لن تضرب یہاں پر بھی ہوگا لن تضربا ہرگز نہ ماری جائیں یا نہیں ماری جائے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لن تضربا ہرگز نہ ماری جائیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لن یضربنا ہرگز نہ ماری جائیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لن تضربا ہرگز تو نہ مارا جائے یا نہیں مارا جائے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لن تضربا ہرگز نہ مارے جاؤ یا نہیں مارے جاؤ گے تم 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لن تضربو ہرگز نہ ماری جاؤ یا نہیں مارے جاؤ گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لن تضربی ہرگز نہ ماری جائے یا نہیں ماری جائے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لن تضربا ہرگز نہ ماری جاؤ یا نہیں ماری جاؤ گی تم 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لن تضربنا ہرگز نہ ماری جاؤ یا نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ لن اضرب ہرگز نہ مارا جاؤں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ لن نضرب ہرگز نہ مارے جائیں یا نہیں مارے جائیں گے ہم سب مرد یا عورت صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یہ گردان آپ کے سامنے صرف یہ ہوئی نفی تاکید بلن معروف نفی تاکید مجہول کی گردان ہوئی۔ معروف کے ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، مجہول کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، لفظوں کے اعتبار سے بھی تبدیلی آپ نے دیکھ لی
کہ مضارع کے پر داخل ہوتے وقت اگر لم داخل ہوگا مضارع پر تو ایسی صورت میں اس کے اندر معنوی طور پر عمل یہ کرے گا کہ ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، اور آخر سے 5 صیغوں کے آخر میں جزم دے گا، 7 صیغوں سے آخر سے نون اعرابی گرا دے گا، اور 10 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرے گا۔ اسی طرح لن کا عمل آپ نے دیکھا کہ لن جو ہے مضارع پر داخل ہو کر کے تاکید نفی کی تاکید کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے خاص طور پہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، 5 صیغوں کے آخر میں نصب دیتا ہے، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں لفظاً کچھ عمل نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارا آج سبق مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ پھر اب ہم امر حاضر معروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔